اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ پچھلی آیت یا پچھلا جملہ جو رب العالمین یا رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے بندوں کو یہ باور کرایا، بتایا کہ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ پال رہا ہے، اسی کی ربوبیت کے جلووں میں یہ کائنات پنپ رہی ہے۔ آگے فوراً ہی فرمایا الرحمن الرحیم۔ اس میں ایک اشارہ یہ دیا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ میں جو تمہیں پال رہا ہوں تو تمہارا مجھ پر کوئی حق ہے اس لیے میں پال رہا ہوں، یا تمہاری تربیت اور تمہاری نشو و نما میرے ذمے لازم ہے اس لیے میں کر رہا ہوں۔ اور میں نہیں، الرحمن الرحیم یہ میری رحمت کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی تمہارا حق نہیں ہے کہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں کہ تم مجھ سے حق وصول کرو۔ فرمایا تمہیں جو میں پال رہا ہوں، ساری مخلوق کو جو میں پال رہا ہوں، ربوبیت جو کر رہا ہوں، تو آگے یہ لفظ کہے کہ الرحمن الرحیم، یہ تمہارا حق نہیں ہے میرے ذمے، یہ محض میری رحمت ہے کہ میں تمہیں پال رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس لفظ رحمان اور رحیم کا پچھلے جملے سے یہ تعلق ہے۔ ایک یہ بات ہمیں بتا دی، دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی بتایا کہ میں مجبور نہیں ہوں۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کو رکھنے پر مجبور ہوں کہ اس کو اگر میں نہیں رکھوں گا تو پھر مجھے مجبور سمجھا جائے۔ فرمایا نہیں، مجبور نہیں ہوں کہ میں سب کو سب کچھ دے رہا ہوں، یہ میری مجبوری نہیں ہے بلکہ یہ بھی میری رحمت ہے، اور رحمت کا تقاضا ہے کہ میں نے تمہیں باقی رکھا ہوا ہے، رحمت کا تقاضا ہے کہ تمہیں پال رہا ہوں۔ اور رحمان اور رحیم یہ دو لفظ اکٹھے، دو صفتیں اکٹھے آ گئی ہیں، تو انسان کا ذہن تقاضا کرتا ہے کہ رحمان کا معنی بھی تو رحم فرمانے والا ہے، رحیم کا معنی بھی رحم فرمانے والا ہے، اور گرامر کے حساب سے دونوں صیغے بھی ایک ہیں۔ اس کے اندر بھی رحمت کی جو ہے وہ زیادتی کے بہت زیادہ رحم فرمانے والا، بہت زیادہ مہربان ہے، تو کیا ایک لفظ سے گزارا نہیں ہو سکتا تھا کہ دو جو لائے گئے ہیں؟ تو بتایا یہ ہے کہ رحمان اور رحیم دونوں میں نفیس اور نازک سا فرق ہے۔ رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ رحمان کے جلوے اس دنیا میں نظر آ رہے ہیں اور رحیم کے جلوے اگلی دنیا میں نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ رحمان عام ہے کہ ہر کافر، ہر مومن، حیوان، انسان، پرند، چرند، ہر چیز کے اوپر جو رحمت کا می برس رہا ہے، فرمایا یہ میرے رحمان ہونے کے جلوے ہیں۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا، جب عدل کروں گا اور میں اپنے محبوبوں کو، اپنے پیاروں کو اپنی بخشش کی چادر میں سمیٹوں گا، وہ میرے رحیم ہونے کے جلوے۔ اس لیے یہ دو صفتیں یہاں لائی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ دنیا کے اندر جو کرم ہے یہ میرے رحمان ہونے کی علامتیں ہیں، اور پھر جو میرے چاہنے والے ہیں، میرے ماننے والے ہیں، میرے پیار کرنے والے ہیں، وہ ذہن میں رکھیں کہ رحمان تو میں سب کے لیے ہوں، لیکن بالمومنین، اہل ایمان کے ساتھ میری جس وقت رحمت کا می برسے گا تو وہ میرے رحیم ہونے کا اظہار ہوگا۔ اس لیے اب رحمان اور رحیم دونوں میں یہ فرق ہے، ورنہ ان دونوں کا اوریجن، مصدر، منبع جس سے یہ دو لفظ بنے ہیں وہ ایک ہے، وہ ہے را ہا میم، رحم یا رحم۔ اب یہ عجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام رحمان اور رحیم بھی رحم سے بنا ہے، اور جو جس ماں کے پیٹ میں ہم رہے ہیں، تو بسم اللہ جناب، ماں کے بطن میں ہم رہے ہیں، تو جس جگہ پہ آپ نے اور ہم نے یا اس مخلوق نے 10 یا 9 مہینے گزارے ہیں، اس کو رحم کہتے ہیں، اس کو رحم کہتے ہیں۔ تو وہ بھی رے ہے اور میم ہے، رحمان کا بھی اصل رے ہے اور
میم ہے. رحیم کا اصل بھی رے ہے اور میم ہے. رحمت کا اصل بھی رے ہے اور میم ہے. اور یہ جو ہم آپس میں رشتہ دار ہیں ہمیں کہتے ہیں ذوی الارحام. ذوی الارحام مثلا آپ اگر اپنا راجپوت ہیں، آپ بٹ ہیں، آپ چودھری ہیں، آپ خواجے ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، تو آپ جو آپس میں رشتہ دار لگتے ہیں یہ ذوی الارحام. اب یہ رحم، رحمت، رحیم، رحم یہ کیا ہے؟ فرمایا اصل میں یہ رے ہے میم جب ملتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ دل کے اندر کسی کے لیے رقت پیدا ہو جانا، کسی کے لیے محبت کے جذبات کا دل کے اندر انگڑائیاں لینا شروع کر دینا. تو یہ کس کا تقاضا ہوتا ہے؟ رحم کا. اب ماں کے اس وہ تاج محل یا شیش محل جہاں ہم پلتے رہے ہیں اس کو رحم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ رحم کا اندر ہوتا ہے کہ جس میں بہت زیادہ شفقت ہو، محبت ہو اور راحت اور آرام پہنچانے والا ہو. رشتہ داروں کو بھی اس لیے ذوی الارحام کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو یہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس لیے یہ رحم والے رشتے ہیں. اور اللہ کو اسی لیے رحیم کہتے ہیں کہ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ پیار فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، نرمی فرماتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنی امت کے ساتھ بڑے کریم ہیں، بلکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ بڑے پیار فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. تو اس لیے ماں کے بطن کے اندر اس وہ جو رحم ہے جہاں مخلوق رہی ہے اس کو بھی رحم اسی لیے کہا گیا کہ 10 مہینے تک یا 9.5 مہینے یا 9 مہینے یا جتنی بھی عرصہ انسان وہاں رہا ہے تو سانس بھی وہاں لیا، کھایا وہاں، پیا وہاں، رہا وہاں. اب اگر انسان کو کسی جیل کے ایسے کمرے میں بند کر دیا جائے جہاں نہ کوئی ہوا آئے نہ جائے تو وہاں کتنے گھنٹے جی سکتا ہے؟ لیکن یہ اس رحم مادر کا کمال ہے جو اس رحیم کا جلوہ ہے. سبحان اللہ. کہ 10 مہینے یا 9 مہینے جو ہم زندہ رہے ہیں تو یہ اسی الرحمن کا جلوہ ہے. یہ اس الرحمن کی رحمت کا جلوہ ہے کہ ہم وہاں رہے ہیں. اور ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ربوبیت، مثلا ربوبیت جو ہے، اب یہ انسان پوری کائنات کو رب نے بنایا ہے تو یہ ربوبیت کا تقاضا تھا. اب اس کے بعد یعنی تخلیق جو ہے یہ ربوبیت کا کمال ہے، کسی چیز کو وجود دے دینا اس کی ربوبیت کا کمال ہے. لیکن تخلیق کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے تحسین کا. ایک ہے پہلے ربوبیت، ربوبیت جو ہے اس نے کرم کیا تو انسان وجود میں آ گیا. اب انسان کی تخلیق ہو گئی، تخلیق کے بعد ایک اگلا مرحلہ اسے کہتے ہیں تحسین. تخلیق مثال کے طور پر منہ بنا دیا، یہ تخلیق ہے، منہ بن گیا. لیکن منہ کو بنا کو پھر منہ کے اندر حسن پیدا کرنا، اس کو تحسین کہتے ہیں. اب تحسین کیا ہے کہ اگر آنکھوں کو صرف بنا دینا یہ تو ہو گئی تخلیق، لیکن آنکھ بنا کے آنکھوں کے اوپر پھر خوبصورت طریقے سے اوپر یہ پلکیں لگانا، یہ نیچے بھی پلکیں اوپر بھی پلکیں، یہ تحسین ہے. اب آنکھ کا ڈھیلا رکھ دینا یہ تخلیق ہے، اور آنکھ کے ڈھیلے کو ایک پورے تناسب کے ساتھ بنانا کہ دونوں کے دونوں ڈھیلے برابر ہو. اب آپ خود سوچیں کہ آپ کی ایک آنکھ ذرا بڑی ہوتی ایک چھوٹی ہوتی، تخلیق ہوتی پر تحسین نہ ہوتی. تو تخلیق ربوبیت کا جلوہ ہے اور تحسین رحمت کا جلوہ ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا تخلیق ربوبیت کا جلوہ ہے اور تخلیق میں تحسین یہ اس کی رحمت کا جلوہ ہے. یعنی رحمت کا تقاضا تھا کہ انسان کا منہ بنے لیکن منہ بے ڈھنگا نہ بنے، بے رنگا نہ بنے، اس میں کوئی رنگ ہونا چاہیے، اس کے اندر حسن ہونا چاہیے، اس کے اندر توازن ہونا چاہیے، تناسب ہونا چاہیے. یہ کس کا جلوہ ہے؟ یہ رحمت کا جلوہ ہے. اس لیے الرحمن فرمایا یہ جو تمہیں اپنی صورت میں حسن نظر آتا ہے یہ کس کا جلوہ ہے؟ پیچھے تخلیق ہوئی تو رب العالمین وہ ربوبیت کا جلوہ تھا. اب تمہاری تخلیق کے اندر جو حسن آیا ہے یہ میرے رحمان ہونے کا. سبحان اللہ. اور پھر کمال یہ ہے کہ تحسین صرف اور صرف چہرے میں نہیں ہے،
یہ تو میں نے اشارہ کر دیا، آپ اور ہم غور کرتے ہیں تو ہر چیز میں تحسین ہے۔ آپ ذرا اپنے ناک کو دیکھیں، اور پھر ناک کو بیچ میں رکھا ہے، اگر تھوڑا سا بھی 1/2 انچ بھی ناک دائیں بائیں ہو جاتا تو تخلیق تو ہوتی، تحسین نہ ہوتی، ربوبیت تو ہوتی پر رحمت نہ ہوتی۔ تو ربوبیت ہے پہلے کہ بنا دیا ہے، اب رحمت کی پھوہار ڈالی تو اس نے حسن دے دیا۔ اب کان ہے تو کانوں کو بھی برابر رکھا ہے، پھر ایک کان چھوٹا ایک بڑا تب بھی معاملہ، تخلیق تو ہوتی، تحسین نہ ہوتی، حسن نہ ہوتا۔ تو حسن تقاضا رحمت کا تھا، تخلیق تقاضا ربوبیت کا تھا۔ تو رب العالمین میں تخلیق موجود ہے اور الرحمن الرحیم میں تحسین موجود ہے۔ اب ایک ایک چیز کے اوپر آپ اسی طرح پورے اپنے وجود کے اوپر اپنی نظر ڈالیں۔ اگر ایک ٹانگ تھوڑی سی بڑی ہو جائے اور تھوڑی سی ایک چھوٹی ہو جائے تو آپ لنگڑا کے چلیں گے، تو حسن نہ رہا۔ تخلیق ہے، ٹانگیں 2 ہی ہیں، پاؤں 2 ہی ہیں، تحسین نہ رہی، تحسین نہ رہی تو سمجھو رحمت نے منہ پھیر لیا ہے۔ اسی لیے آگے فوراً کہا رب العالمین کے ساتھ جو جملہ ہے وہ ہے الرحمن الرحیم، تاکہ بندے کو یہ شعور دلایا جائے کہ میری کائنات میں صرف ربوبیت ہی موجود نہیں، میری ربوبیت کے ساتھ میری رحمت بھی موجود ہے۔ ربوبیت کے ساتھ رحمت موجود ہے، اور رحمت کا جلوہ اپنی ذات سے شروع کرے، انسان اپنے آپ کو دیکھنے سے شروع کرے، پھر زمین کے اوپر نگاہ ڈالے، پھر آسمان کے اوپر نگاہ ڈالے، پھر پوری کائنات کے اوپر نگاہ ڈالے، ہر چیز کے اندر اسے حسنی نظر آئے گا۔ اب پھول ہیں تو پھولوں کو آپ دیکھیں، آپ یہ چشمے ہیں تو چشموں کو دیکھیں، پانی ہے پانی کو دیکھیں، کبھی برسات برستی ہے تو اس کے قطرے قطرے کو برسنے کو دیکھیں، رات کے جانے کو دیکھیں، دن کے آنے کو دیکھیں۔ ہر چیز میں ایک حسن ہے، ہر چیز میں ایک ڈھنگ ہے، ہر چیز میں ایک رنگ ہے۔ یہ جو رنگ آمیزی ہے یہ اس کی رحمت کا جذبہ ہے۔ اور پھر میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک تو تخلیق کے بعد جو تحسین ہے میں نے عرض کیا یہ رحمت ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ ایک اور چیز ہے جو الرحمن اور الرحیم کے اندر ہی چھپی ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں تمہیل، تدریج۔ تمہیل کیا ہے؟ تمہیل یہ ہے، تمہیل کا معنی ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں مہلت دینا، کسی کو مہلت دینا۔ مثال کے طور پر ہم نے آج غلطی کی، اگر غلطی ادھر ہوتی اور ادھر گردن پہ ہاتھ پڑ جاتا تو پھر یہ عدل ہوتا، یہ رحمت نہ ہوتی، یہ عدل ہوتا، یہ رحمت نہ ہوتی۔ اب رحمت کیا ہے؟ رحمت میں تمہیل ہے۔ تمہیل کیا ہے؟ کہ بندے کو کہا ذرا اس کی رسی ڈھیلی کر دو، شاید توبہ کر لے، یہ رحمت ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کے اندر رحمت کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ تمہیل ہے۔ رحمت کا نتیجہ کیا ہے؟ تدریج ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت پہ رحمت فرمائی کہ ان کے اوپر رحمت کا ایسا می برسایا کہ ان کو تمہیل اور تدریج عطا کر دی۔ اب وہ کب تک؟ یہاں تک کہ پوچھا گیا کہ اب گناہ کرنے والا انسان، جب ہم گناہ کرتے ہیں، ہم غلطی کرتے ہیں، جب نیکی کرتے ہیں تو بلکہ نیکی کرتے نہیں بلکہ نیکی کی نیت کرتے ہیں۔ مثلا آپ نے نیت کی کہ آج ہم کسی اللہ کے بندے کو ملنے جائیں گے، آج ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، آج ہم مسجد میں جائیں گے۔ آپ نے جو ہی نیت کی، دائیں والا فرشتہ فوراً حرکت میں آ گیا اور اس نے ایک نیکی لکھ دی۔ اب آپ نے نیت کی کہ آج میں فلاں آدمی کو دھوکہ دوں گا، آج میں اس کے ساتھ چیٹ کروں گا۔ اب یہ برائی کی آپ نے نیت کی تو ہونا یہ چاہیے برابری رہے تاکہ بائیں والا بھی فوراً حرکت میں آ جائے، لیکن وہ چپ بیٹھا ہے۔ اگر وہ حرکت میں آنے لگتا ہے تو دائیں والا کہتا ہے رک، وہ کہتا ہے کہ تو نے تو منٹ نہیں لگایا، اس نے نیکی کا پروگرام بنایا، تو نے فٹ قلم اٹھا کے لکھ دی نیکی، تو اس نے برائی کا پروگرام بنا لیا ہے، اب مجھے بھی لکھنے دے۔ اس نے کہا تو ذرا ٹھہر، ہو سکتا ہے نہ کرے۔ تو یہ کس کا تقاضا ہے؟ الرحمن۔
रहमत का नतीजा क्या है? तमहील है, मोहलत है। अल्लाह अकबर। अब उसके बाद जब इंसान ने गलती कर ली, अब तो चाहिए कि फौरन लिख दे, लेकिन फिर सदा आती है थोड़ी देर और ठहर जा। अब तमहील, अब मोहलत का क्या फायदा? फरमाया हो सकता है तौबा कर ले। और फिर तमहील की हद है, रहमत की हद है। फरमाया कि कब तक इसका इंतजार करोगे? अब इसकी उम्र 60 साल तो हो चुकी, अभी तक पलट कर नहीं आया पीछे। उम्र इसकी 65 साल हो चुकी, 70 साल हो चुकी, अभी तक वापस नहीं पलटा। तो कब तक तमहील होगी, कब तक मोहलत होगी, कब तक तेरी रहमत इसका इंतजार करेगी? फरमाया जब तक इसका सांस सीने से निकलकर गले की तरफ नहीं आता, हम इंतजार करेंगे, शायद अब आ जाए, शायद अब आ जाए। सुभान अल्लाह। ये क्या है? अर्रहमान। ये है अर्रहमान। और ये जो मोहलत है, ये जो तमहील है, ये इसी रहमत का नतीजा है। अल्लाह अकबर। और फिर कमाल ये है कि मैंने जैसे अर्ज किया कि तहसीन भी रहमत का नतीजा, तमहील भी रहमत का नतीजा है। और उसके अंदर फिर सिर्फ ये नहीं है कि आप तो रहमत फरमाए, आप तो रहमत कमी बरसाए और मखलूक को जुल्मत में छोड़ दे या जुल्म जबर में छोड़ दे, नहीं। उसने कमाल ये फरमाया कि अपने नबी को भी सरापा रहमत बना के भेजा। और सिर्फ नबी को सरापा रहमत नहीं बनाया, बल्कि बंदों को कहा कि इरहमु मन फिल अर्द, ओ मेरे जमीन के सीने पे बसने वाले बंदो, तुम भी सरापा रहमत बनो। अगर तुम जमीन के अंदर रहने वालों पे रहम करोगे तो आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। सुभान अल्लाह। अब उसने रहमत की चादर को फैला दिया। अल्लाह अकबर। कमाल ये है, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का 100 हिस्सा है, रहमत का 100 हिस्सा है। अब उसने एक हिस्सा रहमत का बांट दिया है, एक हिस्सा रहमत का पूरी कायनात में बांट दिया। परिंदों को दे दिया, चरिंदों को दे दिया, दरिंदों को दे दिया, बंदों को दे दिया। ये जो बंदे बंदे से प्यार करते हैं, ये उसी हिस्से का एक जरा सा नुक्ता है। अब ये जो कभी आप देखें तो पानी डालें चींटियों के सुराख में, तो चींटियां चींटियों को उठा के दौड़ रही हैं। ये चींटियों को आपस में जो प्यार है, ये उसी रहमत का जलवा है। वो जो एक हिस्सा उसने बांटा है। कभी आप किसी जानवर को देखें तो जानवर से, बेचारी वो लाली है, वो चिड़िया है, वहां गई है, वहां से उठाया उसने दाना, अब मुंह में लेके, हजम नहीं कर रही, मुंह में लेके बैठी है। अब आइए उड़ के, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनके मुंह में मुंह डाल के उन्हें खिला रही है। ये प्यार कहां से आया है? फरमाया ये वो 100 में से एक हिस्सा जो पूरी कायनात को मिला है, उसमें से जरा सा इसे भी मिला। अल्लाह, जरा सा इसे भी मिला है। इसीलिए तो एक देहाती, एक बद्दू हुजूर की खिदमत में आया। सरकार तो रहीम थे, रहमतुल लिल आलमीन थे। आके सरकार से पूछने लगा, मेरे करीम आप ये बताएं कि मखलूक का हिसाब कौन करेगा, मखलूक से हिसाब कौन लेगा? हुजूर ने फरमाया अल्लाह। वो हंसने लग गया, वो हंसने लग गया। जब वो हंसा तो सरकार ने पूछा, भाई तू सवाल करके हंसा क्यों है? उसने कहा खुशी से हंसा हूं। फरमाया खुशी काहे की? कहने लगा जनाब खुशी ये है कि हिसाब अल्लाह करेगा। अल्लाह अकबर, हिसाब अल्लाह करेगा। अल्लाह करे खलीफियां दे हथे न चढ़े बंदा नहीं समझे, जेड़ा नौकरां दे हथे चढ़ गया वड़ गया। कभी सड़क पे आप जाएं, यहां तो पुलिस से आपका वास्ता नहीं पड़ता, कभी पाकिस्तान शरीफ का सफर फरमाए तो एक बैठा होता है कुर्सी पर और 3 खड़े होते हैं नाके पे। अब वो उन तीनों से अगर मुख मुका करना पड़ जाए तो मामला और होता है, अगर एक फूल वाले के साथ वास्ता पड़े तो मामला जरा और होता है। अब जब उसने कहा ना कि हंसा खुशी से, सरकार ने फरमाया हंसता क्यों है? कहने लगा खुशी इस बात की है कि हिसाब अल्लाह करेगा। सरकार अंदर ही अंदर मुस्कुराए कि इसको सारा पता ही चल गया है। अब उसने अगली बात कही, उसने कहा सरकार
خوش اس لیے ہوا ہوں کہ کریم جو ہوتے ہیں نا، رحیم جو ہوتے ہیں، جب کسی پر قابو پا لیتے ہیں پھر معاف کر دیتے ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ تو میرا واسطہ اتنا بڑے رحمان سے پڑے گا تو کیا میرے یہ چھوٹے سے گناہ بھی معاف نہیں کر سکے گا؟ تو پھر وہ رحمان کیسا ہوا؟ اللہ اکبر۔ یہاں مفسرین کرام نے ایک چھوٹی سی حکایت لکھی ہے، فرماتے ہیں ایک بندہ تھا، ایک بندے کے دروازے پہ گیا، بہت بڑا گیٹ تھا، بہت بڑا گیٹ تھا، تو جا کر اس نے گیٹ کی زنجیر کو کھٹکھٹایا، اندر سے راجہ خواجہ چودھری بٹ جٹ جو بھی تھا، وہ مولانا پیر جو بھی تھا وہ آیا، اور اس نے آ کر اس کو سوکھا ہوا ٹکڑا پکڑایا۔ بہت بڑا گیٹ، بہت بڑی کوٹھی، لیکن اس نے دیا کیا فقیر کو؟ روٹی کا سوکھا ٹکڑا۔ اس نے سوکھا ٹکڑا لیا، وصول کیا، چپ کر کے چل دیا۔ جب گھر پہنچا جو کیا سو کیا، لیکن اگلے دن اس نے پھاوڑا اٹھایا۔ کیا؟ ہیمبر، لیکن اس کو اور آسان کریں، چلو ہتھوڑا کہہ لیتے۔ ہتھوڑا اٹھایا اور آ کر پڑھ بسم اللہ، اس نے گیٹ کو آگے جب ایک لگایا تو گھر والوں کو اس نے جگایا۔ تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے 6 لاکھ پاؤنڈ لگا کے جنہوں نے گیٹ بنایا، اب وہ سارے بھاگے کہ تجھے ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھ نہیں رہے ہو تمہارا گیٹ توڑ رہا ہوں۔ اب انہوں نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے کہ اتنا قیمتی گیٹ توڑ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ ٹوٹا ہی اچھا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یا اپنی عطا، یہ جو تم نے دیا ہے، یا اس کو گیٹ کے مطابق کرو۔ نہیں سمجھے؟ جی سمجھ۔ ماشاءاللہ۔ جو تم نے یہ بخشش کی ہے، یہ جو تم نے مجھے دیا ہے، یا تو گیٹ کو اس کے مطابق کرو یا اس کو گیٹ کے مطابق کرو۔ فرق ناسی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ گھر والے کی گردن جھک گئی۔ اس نے کہا تو نے 1 منٹ میں کتنا بڑی بات کہہ دی، اتنا بڑا دروازہ ہے اور دینے پہ آئے ہو تو سوکھی روٹی۔ اس نے کہا یا گیٹ کو چھوٹا کر لو تاکہ سوکھی روٹی دو تو تمہیں بھی شرم نہ آئے، یا پھر دو تو مجھے جھولی بھر کے دو تاکہ پتا چلے کہ بڑے گیٹ سے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کسی وہ اس میں کہا، اس کہتے ہیں کہ تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے، تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے؟ آگے کہتے ہیں سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، یہ بخیلی ہے رضا کی۔ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، یہ بخیلی ہے رضا کی نہیں ہے۔ سمندر کے کنارے پر اور شبنم کا قطرہ، بس سمندر دیکھ لی تیری دریا دلی، بیچارے صدف کو ایک قطرہ بھی پانی نہ دیا۔ صدف سمندر میں ہے لیکن قطرہ ملا تو کہاں سے؟ سمندر سے اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ اس نے سر اٹھایا سطح سمندر پہ آیا، اوپر قطرہ نیسا، بارش کا قطرہ ملا، وہ پی کے پھر اندر۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ تو اس لیے فرمایا الرحمن الرحیم، یہ احساس دلایا، فرمایا یہ گیٹ کس کا ہے؟ فرمایا رحمان۔ اس لیے اللہ اکبر، اس نے خود فرمایا کہ میں نے جو رحمت کا ایک قطرہ پھیلایا ہے کائنات میں، اس کا جلوہ کبھی دیکھنا ہو تو اس ماں کا تماشا دیکھو جس کے ہاں پہلا بچہ ہوا ہے، بچہ رویا، اب اس کو کائنات کی ہر چیز بھول گئی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک بی بی آئی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پہ کرے رحمت کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگی میرے کریم اللہ کو کتنا پیار ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا اللہ کو بہت پیار ہے۔ کہا حضور کیا ماں جتنا بچے سے پیار کرتی اس سے بھی زیادہ ہے؟ اس سے بھی زیادہ ہے؟ سرکار نے فرمایا بہت زیادہ ہے۔
اب اس نے اپنے بچے کو ہاتھ میں لیا، کہا میں تو اپنے بچے کو کبھی بھی آگ میں نہیں ڈال سکتی، میں تو اپنے بچے کو کبھی بھی آگ میں نہیں ڈال سکتی، صدقے اس مدینے والے کے۔ اللہ اکبر، آپ نے رحمت کا سر جھکایا، فرمایا تو ٹھیک نتیجے پہ پہنچی، وہ بھی نہیں ڈالے گا، تو ٹھیک پہنچی ہے۔ اور آگے حضور نے کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا پردہ رکھنا حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن جب اٹھ جائے تو پھر بول بھی دیتے ہیں، کھول بھی دیتے ہیں۔ اب سرکار نے پردہ کھول دیا، اٹھا دیا، جتنی تھی آرزو مجھے اس سے کہیں سوا دی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بی بی تو نے ٹھیک کہا، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا اسے کوئی نہیں روک سکتا، وہ جنت میں بڑھے گا، وہ جائے گا۔ اللہ، انشاءاللہ راجہ صاحب، انشاءاللہ نہیں انشاءاللہ کہیں، رحمت کی بات ہے جب اتنا بڑا الرحمن، ایک قطرہ یہ ہے کہ پوری کائنات کو ملا ہے، آپ اور ہم مل بیٹھے ہیں، یہ اسی رحمان کا ایک قطرہ جو اس نے ہمیں دیا ہے، یہ بھی اسی کا جلوہ ہے۔ بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت فرما رہے ہیں، چھوٹے بڑوں کا اگر ادب کر رہے ہیں، یہ اس ایک قطرے کا کمال ہے، تو 99 تو اسی کے پاس۔ اب پوچھا گیا کہ ایک قطرے کا یہ ہم تماشا دیکھتے ہیں، یہ عالم ہے، تو 99 جس کے پاس سارا ہے وہ کب حرکت میں آئے گا؟ فرمایا جس دن تم پکڑے جاؤ گے، اس دن 99 کا 99 جب حرکت میں آئے گا تو پھر اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کو پتا چل جائے کہ اللہ جبار اور قہار کتنا ہے تو فرمایا بڑے سے بڑے لوگ بھی تھر تھر رہا اٹھے، اور اگر دنیا کو پتا چل جائے اللہ کی رحمت کتنا ہے، فرمایا ابلیس بھی سر جھکا کے کہہ دے میری بخشش بھی یقین ہے۔ تو اس لیے یہاں اللہ نے پہلے کہا الحمدللہ رب العالمین، اور فوراً ہی کہا الرحمن الرحیم۔ اب الرحمن اور رحیم جو میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا، الرحمن اور الرحیم کے اندر اس نے اس کو دو لفظ کہہ کر ایک تو اہل ایمان کو ڈھارس بندھا دی، تسلی دے دی، فرمایا میں تمہارے ساتھ کرم کا برتاؤ رکھوں گا، اس دنیا میں تم ہو تو تم الرحمن کے جلوے سے مستفید ہو رہے ہو، اپنے بھی ہو رہے ہیں بیگانے بھی ہو رہے ہیں، لیکن جب کل قیامت کا دن آئے گا پھر رحیم کے جلوے تم دیکھو گے، پھر میرے محبوبوں کی صفیں لگی ہوں گی، میں اپنے پیاروں پہ نظر کرم جو فرماؤں گا پھر تم میری رحیم ہونے کے جلوے دے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کمال یہ رکھا، فرمایا کہ میں جو رحمان ہوں، تو حدیث پاک میں ہے کہ اے مخلوق خدا اللہ کی صفات کو اپنے اوپر سجا لو، تم مخلوق جو ہو میری۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہتے ہیں کہ بندہ مولا صفات ہو، بندہ لیکن بندے میں صفت مولا کی پیدا ہو جائے۔ اللہ، اب وہ کس طرح؟ فرمایا میں جو رحمت کا پیکر ہوں تو تم بھی رحمت کے پیکر بن جاؤ، اور پھر یاد رکھو اگر تم جو میں نے تمہیں دیا ہے حصہ اس کو اگر تم کام میں لاؤ گے تو بھلا تمہارا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیونکہ رحمت کا پیکر تھے، اونٹ رو رہا ہے، جانور رو رہا ہے، اب سرکار نے اسے دیکھا تو کیونکہ رحمت والے تھے تو آپ نے کان ادھر کر لیا، اس نے اپنا منہ حضور کے کان پہ دھر لیا، اب وہ بڑبڑا رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ اب سرکار نے فوراً فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ۔ جب وہ آیا آپ نے فرمایا کہ تم اس کو چارہ کم کیوں دیتے ہو؟ اس نے کہا سرکار آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا اسی نے بتایا۔ یہ رحمت کا جلوہ ہے جو حضور کے وجود میں ہے، اب وہ رحمت جانوروں کی بھی خبر لے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما بیٹھے ہیں اور ایک چڑیا حضور کے اوپر کبھی آ رہی ہے، شور مچا رہی ہے،
सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बहुत बड़ा मजमा था, आपने फरमाया इसके, एक रिवायत में इसके बच्चे किसने उठाए हैं, एक में है कि इसके अंडे किसने उठाए हैं। अब जाहिर है चिड़िया का अंडा किलो 2 किलो का तो होता नहीं है, वो छोटा सा अंडा है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की सदा बुलंद हुई तो एक सहाबी ने कहा, मेरे करीम ये गलती मुझसे हुई, पर करता क्या कि इसका नशेमन बिल्कुल करीब था, ऐसे हाथ किया हाथ में आ गए, पर मैंने ये रखे हुए हैं क्योंकि मुझे पता था हिसाब हो जाएगा। सरकार ने फरमाया ये रो रही है कि मेरे अंडे कोई उठा के ले आया है, फरमाया फौरन इसके अंडे इसके नशेमन में रख के आओ ताकि इसे सुकून आए। ये रहमत, अब ये रहमत आई कहां से है, अर्रहमान। ये सारा ये है समंदर, इस समंदर से ये सब कुछ बट रहा है, ये सारा बाड़ा यहीं से बट रहा है। इसीलिए फरमाया कि ऐ मखलूक, अगर तुम्हें जो हमने रहमत बख्शी है उसको अगर काम में लाओगे, हदीस पाक में आता है कि एक बंदा या एक औरत थी और जमाने की बेहया थी, जमाने की फाहिशा थी, पूरे जमाने में उसका कोई सानी नहीं था, गलती में गंदगी में बुरे कामों में गुजर रही थी। देखा एक कुत्ता है या कुत्ते का बच्चा है जो प्यास की शिद्दत से मिट्टी चाट रहा है। अब उसने देखा, कहा है कुत्ता नापाक सही, लेकिन मखलूक तो उसकी, उसके दिल के अंदर वही रहम का जलवा जज्बा जो पैदा हुआ, उसने कहा जा तो रही हूं जैसे ऐसे काम पर, लेकिन पहले इसके लिए कुछ करना चाहिए, पर मेरे पास डोल नहीं है, मेरे पास रस्सी नहीं है। अब उसने कहा ये कीमती दुपट्टा किस दिन काम आएगा। उसने अपना कीमती दुपट्टा, वो रेशमी दुपट्टा उतारा, उसको फाड़ दिया, फाड़ के अब बर्तन क्या था, अपने जूते को बांधा, जाके कुएं के अंदर लटकाया और जूते के अंदर जितना पानी आया उसने आके उस कुत्ते को पिलाया। बस उसकी जान में जान आनी थी और रहमत पुकार उठी कि जा, हमने तुझे अपने करीब, अपने मुकर्रब बंदों में तुझे शामिल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है उस रहमत का छोटा सा जलवा। और एक औरत, नबी पाक फरमाते हैं कि इसलिए बड़ी नेक थी, बड़ी पाक थी, लेकिन उसने एक बिल्ली को पकड़कर उसने बांध दिया और वो भूख की वजह से सिसकती मर गई। उसकी सारी जिंदगी की जितना अंदोखता था, जितना खटिया वटिया नेकियों की कमाई बाग था, सारा जलकर राख हो गया, सिर्फ इसलिए कि वो रहमत की बजाय ज़हमत बन गई। इसलिए मालिक ने इस आयत पाक में अपनी मखलूक को भी इसी रंग में रंगने के लिए, और अब सिर्फ ये नहीं बताया कि मैं सिर्फ रहमान रहीम हूं, बल्कि इसमें यह भी बताया कि मेरे बंदे, मेरी मखलूक, वो भी इसी रंग में रंग जाए। इसी रंग में क्या, रहमत के रंग में। अहले ईमान के लिए, अहले ईमान के लिए हम हैं, आप हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, हमें यही सबक मिल रहा है। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि तख्लीक के साथ तहसीन भी रखी, फिर तमहील भी रखी। और तमहील कितना फरमाया, वलो युआखिजुल्लाहुन्नास बिमा कसबू मा तरक अला ज़हरिहा। फरमाया कि अगर हम तमहील न रखते, यानी रहमत का जलवा अगर ना आता तुम पर, तो फिर इस जमीन के सीने पर नेक या बद, छोटे या बड़े, तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो जमीन पे चलने के काबिल होता। अगर तुम चल रहे हो तो ये मेरी रहमत से चल रहे हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, वो फकीर अल्लाह का बंदा, कुरान पाक की बिल्कुल इसी आयत की वो तफसीर है, तशरीह है। वो फरमाते हैं कि जे ओ कहर कमावन लगदा, जे ओ कहर कमावन लगदा, कौन कोई जो छुटदा, रहमत उस दी जग वसाए, हर कोई नेमत लुटदा। अब ये जो कुरान मजीद की मैंने आयत पढ़ी है, ये मुख्तलिफ अंदाज में, किबला कारी साहब तशरीफ फरमाए, हजरत साहब भी बैठे हैं, ये आयत एक अंदाज में नहीं आई है। अल्लाह फरमाता है अगर अल्लाह ताला तुम मेयार बना लेता कि तुम जितना करोगे उतना दूंगा, तो तुम भूखे मर जाते।
اگر میں بھی معیار بنا لیتا کہ جتنی مزدوری کرو گے اتنی دوں گا تو تم پیاسے مر جاتے، تم ایک قدم بھی چلنے کے قابل نہیں۔ پھر یہ نہیں ہے کہ صرف تم کوئی برا آدمی، فرمایا کوئی نیک بھی اس قابل نہیں تھا کہ زمین پہ چل سکتا۔ فرمایا یہ الرحمن، یہ اس کی رحمت کا جلوہ، ابھی رحیم کا جلوہ جو ہے وہ دیکھنا باقی ہے۔ اور اس امید کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جب جائیں گے، وہ 99 حصہ کس میں چھپا ہے؟ رحیم میں چھپا ہے۔ اور وہ بچا ہوا کس لیے ہے؟ پھر ہماری قسمت ہے، گناہگار بہت ہیں، لیکن کسی نے ٹھیک کہا اس نے بھی 99 حصہ بچا رکھا ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے حق کے شفاعت دیا، سب نبیوں کو دیا، سب نبیوں نے استعمال کر لیا، میں نے بچا کے رکھا۔ اب رحمت للعالمین نے بھی بچا کے رکھا ہے، رب العالمین نے بھی بچا کے رکھا ہے، تو خرچ کہیں تو ہوگا، بالکل، تو ظاہر ہے وہ ہمارے لیے ہی خرچ ہوگا۔ اس لیے خیر کی امید، بھکاری ہیں، منگتے ہیں تو منگتے نیاز مند منگتے، وہ تبخت اور غرور والے نہیں، نیاز مند۔ تو اس لیے نیاز کیش ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کہ ہستیم میاں نے دو کریم۔ یا اللہ تو بھی کریم ہے، یا اللہ تیرا نبی بھی کریم ہے، اور تیرا لاکھ شکر ہے کہ ہم گناہگار دو کریموں کے بیچ میں آ گئے ہیں، اور دو کریموں میں گناہگار کی بننا ہے۔ جب ادھر بھی رحمت کا می برسے گا، ادھر بھی رحمت کا می برسے گا، تو پھر بیچ میں ہم گناہگار ہی ہوں گے۔ جب وہ کرم پہ آئیں گے، ظاہر ہے فرماتے ہیں نا کہ یہ مالک یوم الدین میں آئے گی یہ بات کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ان ربی استشارنی، میرا رب مجھ سے مشورہ کرے گا کہ کیا کرنا ہے، تو پھر میں کہوں گا جو تمہاری مرضی ہے وہی کرو۔ یہ کیا ناز ہے میرے نبی کا کہ اللہ تعالیٰ مشورہ فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں پتہ ہے لفظ کیا کہوں گا، فرماتے ہیں میں عرض کروں گا ہم عبادوں کا بندے تیرے تے پوچھ دے میرے تے اپنے بندیاں نال بھی کوئی اللہ اکبر، تو کیا وہ کریم ہے، کیا وہ کریم ہے۔ اور اس کریم نے پھر پہلے کہا الحمدللہ رب العالمین، اور ساتھ ہی فرما دیا الرحمن الرحیم۔ یہ ہمیں ڈارس بندادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے ہم اس کے نیاز مند رہیں، ہم اس کے نیاز کیش رہیں، ہم اس کے اس پاک کلام کو پڑھتے رہیں، اور یہ رحمت کے قطرہ قطرہ کر کے قطرے ہمارے سینے میں اترتے رہیں، اور ہم اسی کے خیر کا، نام کا، صفتوں کا تذکرہ کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔